السلام علیکم معزز سامعین، سفید ٹی وی میں خوش آمدید۔ ہم میں سے اکثر لوگ خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہے اور اس کی سائنسی اور طبی وجوہات کیا ہیں؟ اگر نہیں تو آئیں آج ہم اسی بارے میں بات کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان مختلف اوقات میں اکیلا پن محسوس کرتا ہے۔ مثلاً جب بھی ہمارے ساتھ دوپہر کے کھانے پر کوئی نہ ہو، یا پھر جب ہم کسی نئے شہر کی طرف ہجرت کرتے ہیں، یا پھر جب ویکنڈ پہ ہمارے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں سے توجہ چاہتا ہے۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو انسان خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ لیکن حال ہی کے کچھ سالوں میں کروڑوں لوگوں میں پھیلی ہوئی یہ عارضی بیماری ہمیشہ رہنے والی بیماری بن چکی ہے۔ ایک سروے کے مطابق برطانیہ میں 18 سے 34 سال کے تقریباً 60% لوگ اکثر اکیلا پن محسوس کرتے ہیں، جبکہ امریکہ میں 46% ہر عمر کے لوگ اکیلے پن کو باقاعدگی سے محسوس کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہم سب سے زیادہ کنیکٹڈ دور یعنی انٹرنیٹ کے دور میں رہ رہے ہیں، جس میں ہم انٹرنیٹ کے ذریعے لاکھوں لوگوں سے صرف ایک ٹچ بٹن کے فاصلے پر موجود ہیں، مگر پھر بھی ایک دوسرے سے بالکل کٹ چکے ہیں۔ سامعین، اکیلا ہونے میں اور خود کو اکیلا محسوس کرنے میں بہت فرق ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اکیلے ہی خود کو تمام نعمتوں سے بھر دیتے ہیں، پر کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے بہت سے دوستوں میں رہ کر بھی خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ اکیلا پن ایک بہت ہی حساس اور کسی بھی شخص کا ذاتی اور دوسروں سے مختلف تجربہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی اکیلے ہیں۔ عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ تنہائی کا شکار صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ سلیقہ نہیں آتا کہ دوسروں کے سامنے برتاؤ کیسے کیا جائے۔ مگر آبادی پر مبنی ایک بڑی تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ عملی طور پر اگر کوئی بھی سماجی رابطوں میں مہارت بھی رکھتا ہو تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اکیلا پن سب کو متاثر کر سکتا ہے، خواہ وہ پیسہ، شہرت، سماجی مہارت، طاقت، خوبصورتی یا ایک اچھی خاصی شخصیت ہی کیوں نہ ہو۔ ان میں سے کچھ بھی آپ کو اکیلے پن سے نہیں بچا سکتا۔ لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ قدرتی طور پر ہمارے دماغی عمل کا حصہ یعنی ہماری بائیولوجی کا حصہ ہے۔ اکیلا پن کیا ہے؟ اکیلا پن ہمارے دماغ کا ایک ایسا عمل ہے جس کی مثال بھوک جیسی ہے۔ بھوک ہمیں خوراک یعنی جسمانی ضرورت کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہے، جبکہ اکیلا پن ہمیں تعلق یعنی سماجی رابطوں کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے۔ ہمارے دماغ کا قدرتی اور لاشعوری طور پر اکیلے پن کو بہت زیادہ محسوس کرنا اس وجہ سے ہے کہ کروڑوں سال پہلے جب بنی نوع انسان کا وجود اس سیارے پر ظہور پذیر نہیں ہوا تھا تو ہم کہیں نہ کہیں ایک ہی وجود میں تھے، اور ہم سب انسانوں نے اس سیارے یعنی زمین پر زندگی گزارنے کا آغاز بہت جد و جہد سے مل کر کیا تھا۔ ہمارے انسان پیدا ہونے کے قدرتی انتخاب کا سہرا ایک لحاظ سے ہمارے آباء و اجداد کو جاتا ہے، اور معاشرے میں ہماری بنیادی پہچان بھی انہی کی وجہ سے ہے۔ پھر ہم بڑے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا دماغ بھی پہلے سے زیادہ لوگوں کے رویے سمجھنے لگتا ہے، اور ساتھ ہی دوسروں کی سوچ اور احساس کو پہچان لیتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنا ایک طرح سے ہماری ضرورت اور عادت بن جاتی ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ دنیا کے سب انسان 50 سے 150 لوگوں کے درمیان پیدا ہوتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم پوری زندگی کسی نہ کسی لحاظ سے رابطے میں رہتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر کھانا پینا، سردی گرمی سے محفوظ رہنا، اولاد کی پرورش کرنا عملی طور پر اکیلے انسان کے لیے ناممکن ہے۔ مل جل کر رہنے کا مطلب زندگی کی بقا ہے، اور اکیلے رہنے کا مطلب موت ہے۔ تو یہ اہم تھا کہ ہم دوسروں کے ساتھ مل کر رہیں۔ ابتدائی دور میں ہمارے آباء و اجداد کے لیے سب سے زیادہ خطرے سے نمٹنے کی بات یہی ہوتی تھی کہ ایک شیر کا نوالا بننے سے کیسے بچا جائے۔ لیکن ان میں سے کچھ نے اس وقت بھی اپنے گروہ کے لوگوں سے سماجی رابطے نہیں رکھے تھے اور ان سے الگ ہو گئے تھے۔ اس سب کو بھلانے کے لیے ہمارا جسم سوشل پین یعنی سماجی رابطوں کی کمی کو درد یا تکلیف کے طور پر محسوس کرتا ہے۔ اس قسم کی تکلیف ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کو ارتقائی میل جول سے علیحدہ کر دیا گیا ہو۔ آپ کے آباء و اجداد نے بھی ایسے ہی تکلیف محسوس کی ہوگی جب انہوں نے مسترد ہونے کے بعد اپنا برتاؤ تبدیل کرنے کی کوشش کی۔
اور پھر وہ اپنے قبیلے میں رہے، جبکہ کچھ ایسے تھے جو کہ مسترد نہیں کیے گئے اور اسی دوران مر گئے۔ اس لیے مسترد کیے جانا بہت تکلیف دہ ہے، یا پھر اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تنہائی اور اکیلا پن بہت تکلیف دہ ہے۔ اس دور کی ترکیبیں جو کہ ہمیں ایک دوسرے سے ملائے رکھتی تھیں، انسانی تاریخ میں بہت اچھا اثر چھوڑا، حتیٰ کہ پھر انسانوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنانا شروع کر دیں اور اپنے لیے ایک نئی دنیا بنا لی۔ اکیلے پن کی وبا جو کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں، یہ یورپی حیات نو کے آغاز میں شروع ہوئی تھی۔ مغربی کلچر نے ذاتی بنا پر انسانوں کو پرکھنا شروع کر دیا تھا۔ تب ذہین لوگ اپنی اوسط عمر میں ہی اجتماعیت سے علیحدہ ہونے لگے، اور کچھ لوگوں نے احتجاج کی صورت میں اس بات پر زور دیا کہ کوئی بھی فرد ہو، اپنی ذات کا ذمہ دار خود ہے۔ لوگوں نے فیکٹریز میں داخل ہونے کے لیے اپنے دیہات اور کھیت کھلیان چھوڑ دیے۔ ایسی برادریاں جو کہ کئی صدیوں سے چلی آ رہی تھیں، وہ ختم ہونا شروع ہو گئیں اور شہر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی دنیا پہلے سے زیادہ جدید ہونے لگی، یہ رجحان مزید تیزی سے بڑھتا گیا۔ آج ہم بہت زیادہ فاصلے طے کر کے نئی تعلیم، نوکریاں اور محبت حاصل کرتے ہیں، اور اپنے سماجی تعلقات کہیں پیچھے چھوڑاتے ہیں۔ ہم لوگوں سے ذاتی ملاقاتیں کم کرتے ہیں، جو کہ ماضی کے مقابلے میں مزید کم ہوتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے قریبی دوستوں میں بھی کمی آئی ہے۔ مثلاً اگر پہلے لوگوں کے 4 قریبی دوست ہوا کرتے تھے، تو اب ان کی تعداد کم ہو کر 2 یا 1 رہ گئی ہے۔ کچھ لوگ حادثاتی طور پر اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں اور ذمہ داریاں سنبھال لیتے ہیں، تو آپ اپنے کام، تعلیم، خاندان اور ٹی وی دیکھنے میں ہی اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس اپنے لیے کوئی وقت ہی نہیں بچتا۔ سب سے زیادہ آپ جس چیز کی قربانی دیتے ہیں وہ ہے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ پھر آپ ایک دن نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ تو بالکل اکیلے ہو چکے ہیں۔ پھر آپ اپنے قریبی رشتوں کے لیے ترستے ہیں، لیکن جب آپ عملی زندگی میں آتے ہیں تو بچپن کی طرح کے قریبی تعلق نہیں بن پاتے، جس کی وجہ سے لوگوں میں اکیلا پن مزید بڑھنے لگتا ہے۔ آج کل انسان آئی فون اور اسپیس شپس کے بارے میں بات کر کے خود کو بہت عظیم محسوس کرتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہمارے جسم آج بھی بنیادی طور پر ایسے ہی ہیں جیسے 70,000 سال پہلے تھے۔ ہم ابھی بھی قدرتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے مکمل طور پر فٹ ہیں۔ مزید تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اکیلا پن بھی انسان کو لگنے والی عام بیماریوں جیسی ہی ایک بیماری ہے، جو کہ ہماری صحت کے لیے مضر ہے۔ یہ آپ کی صحت کو متاثر کرتی ہے اور آپ کو جلدی بوڑھا کر سکتی ہے، اور خدا نخواستہ اس کی وجہ سے کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے قوت مدافعت کا نظام بھی کمزور ہوتا ہے۔ یہ موٹاپے جیسی ایک بیماری، یا یوں کہہ لیجئے کہ اتنی ہی خطرناک ہے جتنا کہ تمباکو نوشی۔ جسمانی اور سماجی تکلیف یعنی سوشل پین کا ہمارے دماغ پر بالکل ایک جیسا اثر ہوتا ہے۔ دونوں ہی دماغ کو ایک خطرہ محسوس ہوتے ہیں۔ جب بھی انسان پر سماجی رابطوں کی کمی کی تکلیف اثر انداز ہوتی ہے تو فوری طور پر وہ شخص ایک دفاعی برتاؤ کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب یہ ایک دائمی مرض بن جاتا ہے تو اس شخص کا دماغ اس کو سیلف پریزرویشن یعنی خود کی حفاظت کی حالت میں لے جاتا ہے، جہاں اس کو ہر طرف خطرہ ہی خطرہ اور ہر شخص اپنا دشمن نظر آتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جب آپ اکیلے پن کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ بہت قبول کرنے والا اور ہر وقت آپ کو لوگوں کے رویوں سے متعلق حاضر دماغ رکھتا ہے، لیکن آپ ان کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے، اور آپ کا دماغ ان رویوں کو غلط طریقے سے سمجھتا ہے۔ آپ دوسروں پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں لیکن ان کی بات کو سمجھ نہیں پاتے، اور مزید یہ کہ آپ کا دماغ لوگوں کے چہروں کو پہچاننے میں غلطی کر جاتا ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو تمام چہرے تقریباً دشمن کے طور پر ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں، جو کہ دوسروں کی نظروں میں آپ کو قابل اعتبار نہیں بناتے۔ اکیلا پن آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ دوسروں کی نیت آپ کے بارے میں بہت بری ہے۔ چونکہ آپ کو اس خیال یا ذہنی کیفیت کی وجہ سے پوری دنیا اپنی دشمن نظر آتی ہے، تو اس وجہ سے آپ مزید اپنے آپ میں قید ہو کر رہ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس دشمن دنیا سے بچانے کا سوچتے رہتے ہیں، جو کہ آپ کو مزید خشک طبیعت، غیر دوستانہ اور سماجی طور پر اتنا غیر متوقع شخصیت بنا دیتا ہے کہ جتنا آپ پہلے نہیں ہوتے۔ اگر آپ کی زندگی میں تنہائی یا اکیلا پن بہت زیادہ ہے تو آپ کو سب سے پہلے اس عمل
या तरतीब के चक्कर को पहचानना होगा जिसमें शायद आप फंस चुके हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि तन्हाई का ये साइकिल कैसे काम करता है। जैसे ही आपको आगाज़ में अकेलापन महसूस होता है, ये आपको परेशानी और उदासी की तरफ ले जाता है, जो कि आपकी तवज्जो ख़ास तौर पर दूसरों के साथ मनफी बर्ताव पर मरकूज़ करवा देता है, जो कि आपकी सोचों को अपने और दूसरों के बारे में मज़ीद मनफी बनाता है, आपका रवैया तब्दील करता है और आप समाजी राब्तों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, जो कि आपको मज़ीद अलग या तन्हा होने का एहसास दिलाते हैं। ये तरतीब मज़ीद शदीद और हर दफ़ा इस कैफियत से निकलना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर अकेलापन आपको किसी क्लास में दूसरों से अलग या दूर बैठने पर मजबूर करता है। जब आपके दोस्त आपको कॉल करते हैं तो आप उनकी कॉल नहीं उठाते और ना ही दावतनामा कबूल करते हैं, हत्ता कि आपको दावतनामे आना बंद हो जाते हैं। हम में से हर किसी की अपने बारे में कोई ना कोई कहानी है, और अगर आपकी कहानी ऐसी है कि आप लोगों को नज़रअंदाज करते हैं तो दूसरे इस मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं और आपके लिए बाहर की दुनिया वैसी ही हो जाती है जैसा कि आप इसके बारे में ख्याल करते हैं। ये अमल इतना आहिस्ता होता है कि इसमें सालों लग जाते हैं और इसका इख्तिताम डिप्रेशन या ऐसी दिमागी हालत में होता है कि जिसमें आप दूसरों से रब्ता चाहते भी हैं लेकिन फिर भी आप राब्तों से महरूम रहते हैं। इसका हल, सबसे पहली चीज़ जो आपको अकेलेपन से निकलने में करनी है वो ये है कि आप इस हकीकत को कबूल करें कि अकेलापन महसूस करना एक नहायत ही आम बात है और इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं। तकरीबन हर कोई किसी न किसी मकाम पर तन्हाई महसूस करता है और ये एक ऐसा कुदरती अमल है जिसको दुनिया का हर इंसान महसूस करता है। आप इस एहसास को तब तक ख़त्म और नज़रअंदाज नहीं कर सकते जब तक ये खुद ब खुद जादू की तरह गायब ना हो जाए। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि आप इस एहसास को मानते हैं और इसके असर से बाहर निकलना चाहते हैं। आपको खुद अपना मुशाहिदा करना होगा कि आप किस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करते हैं, और आपको ये भी देखना होगा कि क्या आप किसी भी बात में सिर्फ मनफी पहलू पर ही गौर करते हैं। फिर आप अपने गुजरे हुए पूरे दिन के बारे में सोचिए। क्या आपकी आज अपने दोस्त से गुफ्तगू वाकई मनफी थी या गैर जानिबदार थी या फिर मस्बत? हमारी गुफ्तगू का मौजू क्या था और दूसरे शख्स ने क्या कहा, और क्या उसने कुछ बुरा कहा या क्या आपने उसके अल्फाज को ज़रूरत से ज़्यादा मानी दे दिए? क्या पता दूसरे शख्स ने ज़्यादा मनफी बात ना की हो या फिर सिर्फ कुछ लम्हों के लिए। फिर बारी आती है दुनिया के बारे में आपका मुशाहिदा और सोच। क्या आप दूसरों की नीयतों के बारे में बुरा सोचते हैं? क्या आप कभी किसी ऐसी समाजी सूरत हाल में दाखिल हुए जिसमें आपको पहले से पता था कि अब ये गुफ्तगू कौन सा रुख इख्तियार करेगी? क्या आपने ये महसूस किया कि दूसरे आपको अपने इर्द गिर्द नहीं देखना चाहते? क्या आप दुख से बचने की कोशिश कर रहे हैं और इसको दूसरों के सामने बयान करने का रिस्क नहीं ले रहे, और वो भी सिर्फ इस डर से कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे? और अगर ये है तो क्या आप दूसरों को उनके शक का फ़ायदा उठाने देंगे? क्या आप ये सोच सकते हैं कि दूसरे आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं? और सबसे आखिर में बारी आती है आपके रवैये की। क्या आप दूसरों के इर्द गिर्द रहने के मौके को नज़रअंदाज कर रहे हैं? क्या आप किसी दावतनामे को मुस्तरद करने का बहाना ढूंढ रहे हैं, या आप पहले से दूसरों को अपने से दूर इसलिए रखना चाह रहे हैं कि अपने आप को बचा सकें? क्या आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप पर हमला होने वाला है? क्या आप नए राब्तों की तरफ देख रहे हैं या फिर आप अपनी सूरत हाल से मुतमईन हैं? यकीनन हर शख्स की सूरत हाल मुख्तलिफ और अनोखी होती है, और सिर्फ इसलिए अकेले अपनी सोच का इलाज ही काफ़ी नहीं। अगर आप अपनी सूरत हाल को हल करने में ख़ुद को इस काबिल नहीं समझ रहे तो बराए मेहरबानी इस बारे में किसी माहिर डॉक्टर से मदद लेने की भी कोशिश कीजिए। ये आपकी कमज़ोरी नहीं बल्कि आपकी हिम्मत और हौसले की निशानी है। ताहम जहाँ तक अकेलेपन का ताल्लुक़ है, ये खालिसतन किसी का ज़ाती मसला है जिसको हल करने के लिए भी बहुत ही ज़ाती खुशी की ज़रूरत होती है। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। साइंस ने जितनी मर्ज़ी तरक्की कर ली हो और कितनी ही चमकदार चीज़ें बना ली हों, लेकिन फिर भी वो इंसान की बुनियादी जिस्मानी ज़रूरतों का नेमुल बदल नहीं हो सकती। चलें आज हम मिलकर एक कोशिश करते हैं। क्यों ना आज किसी से राब्ता किया जाए, कतई नज़र इससे कि आप इस वक्त भी तन्हाई महसूस कर रहे हैं, या यूं समझ लीजिए कि आप किसी दूसरे का दिन बेहतर बनाना चाहते हैं।
کسی دوست سے بات کیجیے جس سے آپ کا کافی عرصے سے رابطہ نہیں رہا ہو۔ کسی رشتہ دار کو کال کیجیے جو کہ ایک اجنبی بن چکا ہے۔ کسی کولیگ کو چائے پینے کی دعوت دیں یا کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں آپ جانے سے خوف زدہ یا خود کو سست محسوس کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی سپورٹس کلب میں۔ ہر انسان مختلف ہے، تو آپ کو خود معلوم ہے کہ آپ کے لیے کیا صحیح ہے۔ شاید یہ سب کرنے سے بھی کچھ خاطر خواہ نتائج سامنے نہ آئیں تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ آپ یہ سب کام کسی توقع کو ذہن میں رکھ کر مت کیجیے گا۔ آپ کا کام صرف خود کو تھوڑا سا کھولنا ہے، اپنے رابطے کے مسلز کو تھوڑی سی ورزش دینا ہے تاکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ نشوونما پائیں اور مضبوط ہوں۔ پھر انشاءاللہ ایک دن اکیلا پن کسی جادو کی طرح غائب ہو جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ ڈونٹ forget to subscribe for our upcoming videos۔ اللہ حافظ۔